إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے بعد انسان کو، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اور ان کی نسل کے سب سے بڑے دشمن سے متنبع فرمایا. شیطان سے بچنے کی تنبیہ کی، بتایا کہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. اور شیطان نے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ ہی کی قسم اٹھا کر کہا، قال فبعزتک، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم. اور پھر اللہ رب العالمین نے شیطان کے مختلف الفاظوں کو مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں بیان کیا. کہیں پر شیطان کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ جو بندے ہیں انسان سب کو گمراہ کر دوں گا. پھر خود ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، ہاں کچھ بندے ایسے ہوں گے جو میرے ہتھ کنڈوں کا شکار نہ ہوں گے اور وہ اللہ آپ کے مخلص بندے ہوں گے. کہیں پر کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے دھتکارا ہے، تو آدم کی اولاد کے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم پیچھے سے گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم بائیں طرف سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثریت کو آپ شکر گزار نہ پاؤ گے. اللہ رب العالمین نے بھی اس کا جواب اس کو دیا
قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. شیطان تو نے مہلت مانگی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے. تو اللہ نے جواب دے دیا فإنک من المنظرین، تجھے قیامت تک مہلت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور جو جو تیری پیروی کرے گا ان سب سے میں نے جہنم کو بھر دینا ہے. اس جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا. اور پھر اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے بارے میں بتایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اے شیطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جو میرے مخلص بندے ہیں جن کے بارے میں تو نے بھی کہا اے اللہ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں پر میرے ہتھ کنڈے، میرے حملے کارگر ثابت نہ ہوں گے. میں بھی کہتا ہوں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اے شیطان، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور، حملہ، ہتھ کنڈا کامیاب نہ ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے جو خود بھٹک جائے اور تیری پیروی کرنے لگ جائے. اور پھر یاد رکھنا جہنم کا تذکرہ اللہ نے فوراً ہی کر دیا اور بتایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے ایک نہیں، دو نہیں، میں نے 7 دروازے بنائے ہیں. شیطان کو بھی تنبیہ کر دی، مہلت بھی دے دی، اور انسانوں کو بھی مہلت بھی دے دی زندگی کی صورت میں، اور انسان کو اس کا اپنا اختیار بھی دے دیا اور اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ لہا سبعۃ ابواب، شیطان کے راستے پر چلو گے ٹھکانہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور رحمان کے راستے پر چلو گے ٹھکانہ جنت ہے جس کے 8 دروازے ہیں. انسان کی تخلیق کے بعد انسان کے لیے اس کے راستوں کو واضح کر دیا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کی شیطانیت اور اس کے خطرے کو بھی واضح کر دیا. اور پھر جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت بھی تنبیہ کر دی کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کی پیروی مت کرنا. اور پھر قرآن مقدس میں جگہ جگہ شیطان کی خطرناکی کو، اس کے پیچھے چلنے کے انجام کو واضح فرمایا اور کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا یقیناً دشمن ہے، شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کے ساتھ دوستی مت لگاؤ. فاتخذوہ عدوا، کیوں؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنی ٹیم کو، اپنی فریق کو، اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ اہل جہنم میں سے بن جائیں. فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگوں، زمین میں جو کچھ ہے حلال اور پاکیزہ اس میں سے کھاؤ، اور یاد رکھنا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے. سورہ اعراف میں فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس شیطان نے تمہارے ماں باپ کو یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس حالت میں ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ وہ ان دونوں کا لباس اتار رہا تھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ سکیں. اور ایک اور بات بھی بتلا دی، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے چیلے اور اس کی برادری تمہیں دیکھ سکتی ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. ایک دشمن سامنے ہو، آپ کو پتہ یہ دشمن ہے، یہ مجھ پر حملہ کرے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، اس سے آپ بچنے کی تدابیر اختیار کرتے. لیکن آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کو بتایا جائے ایک دشمن آئے گا، حملہ کرے گا، بہت خطرناک دشمن ہوگا، آپ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، اچانک حملہ کرے گا، اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اس وقت کی حفاظتی تدابیر کیا ہوگی؟ تو شیطان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں شیطان کو دیکھ لوں گا اور شیطان سے بچ جاؤں گا. فرمایا من حیث لا ترونہم، اتنا خطرناک دشمن ہے کہ تم اسے دیکھ نہ پاؤ گے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان کو ہم نے ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے. جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے ان کا شیطان دوست ہوتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ شیطان سے دوستی نہیں لگاتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے میں فرمایا فقاتلوا، بلکہ پانچویں پارے میں فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے قتال کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں کمزور ہے اہل ایمان کے مقابلے میں. میرے بھائیوں، یہ بن دیکھا دشمن بہت خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ ایک بندہ ایمان کے راستے پر چل رہا ہو، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے، شیطان اس کو وہاں سے گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. بنی اسرائیل کے عابد کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، عبادت گزار تھا. ایک بندہ آیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری بہن ہے، سفر پر جا نہیں سکتی، آپ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، آپ کے علاوہ کسی پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، چھوڑ جاؤ. وہ چھوڑ گیا. اب یہ عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا، اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت آتا دروازہ کھٹکھٹا کے کھانا رکھ دیتا، چلا جاتا. ایک دن شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، یہ انسانی صورت میں آیا اور اسے کہا اتنے دن ہو گئے ہیں، بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس نے حال چال پوچھنا شروع کر دیا. کچھ دن گزرے، کہا چلو بندہ دیکھ ہی لیتے ہیں، دیکھنے میں کیا ہے. دیکھا اور پھر گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھا.
وہ لڑکی حمل ٹھہر گیا اسے. اب شیطان نے کہا وہ آئے گا اس کا بھائی تو پوچھے گا بہن کدھر ہے, دیکھے گا حمل ٹھہرا ہوا ہے, علاقے میں بڑی بدنامی ہوگی, کیا کرو اس کو قتل کر دو. یہ شیطان کی خفیہ وار آپ دیکھیں کہاں سے وہ آیا تھا کہ طبیعت پوچھ لو, کہا قتل کر دو اسے. اس نے اسے قتل کر دیا, قتل کر دیا. احساس جرم ہوا لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بہرحال بات ایسی دبی نہیں رہتی, کھل گئی. جہاں گڑا کھود کے دفنایا تھا لاش بھی نکل آئی, بھائی کو پتہ لگ گیا, علاقے والوں کو پتہ لگ گیا. اب اس نے اس کو, علاقے والوں نے اس عبادت گزار کو, اس عابد کو قتل کرنے لگے قتل کے بدلے میں. اب شیطان پھر آیا اس کے پاس, کہا تو چاہتا ہے میں تجھے بچا لوں؟ کہا ہاں. کہا مجھے سجدہ کر لیں, مجھے بچا لوں. اب تک جتنے گناہ اس نے کیے تھے کوئی بھی گناہ کفر کے حد تک نہیں پہنچا تھا. اس نے اسے سجدہ کیا. جب سجدہ کر لیا اب اس نے کہا مجھے بچا. کہا میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں, میں تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی, اور کفر کی حالت میں مرا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ الحشر میں, کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان نے جب انسان سے کہا کفر کرو, فلما کفر, جب شیطان نے کفر کر لیا, قال انی بریء منک, بھئی میں تجھ سے بری ہوں, میں تجھے نہیں جانتا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. فکان عاقبتہما, ان دونوں کا انجام کیا ہوا؟ انہما فی النار خالدین فیہا, کہ دونوں کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا. وذالک جزاء الظالمین. شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کو توحید سے ہٹا کر کفر کے اندھیروں میں پھینک دینا, شرک کروا دینا. ہمارے ہاں معاشرے میں گناہوں کی سنگینی کی ترتیب ختم ہو گئی ہے کہ میرے سامنے ایک انسان زنا کر رہا ہو اور ایک انسان یا علی مدد کا نعرہ لگا رہا ہو تو میں اس زانی کو برا سمجھتا ہوں لیکن یا علی مدد کے نعرے والے کو اچھا سمجھتا ہوں. ایک انسان زنا کر رہا ہو مجھے بڑی غیرت آتی ہے, اور ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی قسم اٹھا رہا ہو, قسم اٹھا رہا ہو. ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہے تیرے سر کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, فلانے کی قسم, ٹمکانے کی قسم. تو ہم معاشرے والے زانی کو تو برا سمجھتے ہیں لیکن غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانے والے کو برا نہیں سمجھتے. دیکھیں شیطان نے کیسے ہمارے دلوں سے توحید کی اہمیت اور شرک کی نفرت کو نکال دیا ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جو اللہ کی سوا کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے اس نے شرک کیا. جبکہ زنا شرک کی حد تک کا گناہ نہیں ہے, چھوٹا گناہ ہے شرک کے مقابلے میں. شرک کے مقابلے میں بہت چھوٹا گناہ ہے زنا. زانی اگر حالت زنا میں فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر سزا دیے جنت کا مالک بنا سکتے, لیکن غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانے والا, یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا, بازو پر امام ضامن کا تعویذ باندھنے والا, یا رسول اللہ مدد کہنے والا, درباروں پر جا کے جھولیاں پھیلانے والا, غیروں سے اولاد مانگنے والا اپنے اس گندے عقیدے کے ساتھ فوت ہوگا. بے شک نمازی ہو, حاجی ہو,
زکاتی ہو، اللہ رب العالمین اسے اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا واضح قانون ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس میں جنت کو حرام کر دیا۔ گناہوں کی سنگینیوں کو سمجھیں کہ شرک اور کفر جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس سنگینی کو سمجھیں۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا شرک اور کفر ہے۔ جو انسان اپنے ایمان کی مضبوطی اور اس سے پہلے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے شیطان کے اس وار سے، اس ہتھ کنڈے سے بچ گیا، تو پھر شیطان دوسرا وار کرتا ہے۔ اور دوسرا وار کیا ہے؟ مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں بالخصوص نمازیوں کو آپس میں لڑانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس شیطان کی عبادت شروع کر دے، مایوس ہو گیا۔ جزیرۃ العرب کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ اس وقت اسلام صرف جزیرۃ العرب میں تھا۔ اور نمازیوں کے بارے میں خاص طور پر کیوں کہا کہ نمازیوں سے مایوس ہو گیا ہے؟ یہ دیکھ لیں نماز کی اہمیت، جس کو میں اور آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز کی اہمیت ہمارے ہاں اکثریت میں ہے ہی نہیں۔ بابے آ جائیں گے نماز پڑھنے، جوان اولاد گھروں میں سوئی پڑی ہے فجر پہ۔ مسلون نمازیوں سے شیطان مایوس ہو گیا۔ کیوں؟ شیطان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطان کے جتنے بھی گناہ کے احکامات ہیں، وہ سارے ایک لفظ میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ ہے الفحشاء۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فحشاء سے ڈراتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز فحشاء سے روکتی ہے۔ جن کاموں کا حکم شیطان دیتا ہے، نماز ان کاموں سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون، کہ شیطان نمازیوں سے مایوس ہو گیا۔ لیکن کون سے نمازی؟ وہ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، امام کو خود پتہ نہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، نمازی کو پتہ نہ ہو کون سی رکعت چل رہی ہے، یہ نمازی۔ وہ نمازی الذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، وہ نمازی، ان سے شیطان مایوس ہو گیا۔ اور دوسری وجہ شیطان کی نمازیوں سے مایوس ہونے کی کہ نماز تکبیر سے لے کر تسلیم تک، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، ساری کی ساری اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی من کل شیء، اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ جب اس سے بڑا کوئی نہیں تو عبادت بھی صرف اسی ایک بڑے کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اس ایک بڑے کے سامنے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا ہے۔ اب اس نماز میں نہ میں ہنسوں گا، نہ میں کھاؤں گا، نہ میں پیوں گا، نہ میں دائیں دیکھوں گا، نہ اس نماز کے علاوہ کوئی کلام کروں گا۔ کیوں؟ اس اکبر کے سامنے میں کھڑا ہو گیا۔ توحید نماز، اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، لاچاری سے، مجبوری سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، تمام تر تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بلند
بڑا برکتوں والا، وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ نماز توحید سکھاتی ہے۔ گویا جو بندہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کا اس کی نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ کل قیامت کے دن یہ شرک کرنے والا، یہ ہاتھوں پر حسین کے نام کے کڑے پہننے والا، انگلیوں پر علی کے نام کے چھلے پہننے والا، گاڑی پر حسین لجپال لکھنے والا، یہ جب قیامت کے دن نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، حج و جہاد کے ساتھ آئے گا، اللہ اس کی یہ عبادتیں لے کے اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو توحید کے بغیر ان عبادتوں کی۔ نماز توحید سکھاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید۔ ائمہ تو کہتے ہیں القرآن کلہ توحید للہ، قرآن سارا کا سارا اللہ کی توحید بیان کرنے والی کتاب ہے۔ تو جب نمازی اس توحید کے عقیدے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو شیطان اس سے مایوس ہو جائے گا، اس بات سے کہ یہ نمازی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت شروع کر دے۔ ولیکن بالتحریش بینہم، ہاں شیطان کا دوسرا جو حملہ ہے، دوسرا جو ہتھ کنڈا ہے، وہ کیا کہ نمازیوں کو ایک دوسرے سے لڑائے گا، ایک کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف، اس کے دل میں اس کے لیے کدورت، اس کے دل میں اس کے لیے بغض، کینہ، حسد۔ یہ شیطان کا دوسرا ہتھ کنڈا ہے۔ پہلا ہتھ کنڈا دین اسلام سے نکالنا ہے، شرک اور کفر۔ دوسرا ہتھ کنڈا شیطان کا ایک دوسرے سے لڑانا، گھروں کے اندر لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، دیورانی جٹھانی کی لڑائی، بھابھی نند کی لڑائی، شیطان کا ہتھ کنڈا۔ اللہ نے تو فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو۔ ایک دوسرے سے لڑانا، اور وقت کم ہے، تیسرا ہتھ کنڈا اور شیطان کا تیسرا اور آخری وار وہ ہے وسوسہ، انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا، وسوسے ڈال دینا، اور یہاں تک کہ وسوسے ڈال دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں گے کثرت سے، یہاں تک کہ بندہ سوال کر اٹھے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، کہ اس کو پڑھنے سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم زبانوں پر لا نہیں سکتے، تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ جو وسوسہ تم زبانوں پر لا نہیں سکتے اور تمہارا اس قدر مومن ہونا کہ اس وسوسے کو زبان پر نہ لاؤ، یہ صریح ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ تو جب انسان وسوسے کو پائے تو کیا کرے؟ فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرے، کہ اللہ کو یاد کرنے سے، اس کی طرف متوجہ ہونے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کی پناہ طلب کرے، شیطان مردود سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور بائیں طرف رخ کر کے، بائیں طرف رخ کر کے تھوک، جسے کہتے ہیں کہ ہلکی تھوک، تھو 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 جو ہے، اس انداز سے تھوکے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں شیطان کی تذلیل ہے، اس کی تحقیر ہے، شیطان کو نیچے دکھانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ جب اس کو ذلیل کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر شیطان کے اس تیسرے وار سے بھی انسان کو بچا لے گا۔ اور ہاں
ایسی نفوس قدسیہ بھی موجود ہیں جن کو شیطان کا وسوسہ بھی نہیں آتا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو برائی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ تو فرمایا، صحابہ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کہا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے میری مدد کی، اس شیطان کو میرے تابع کیا۔ حدیث کے الفاظ فَأَسْلَمَ، وہ شیطان مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے برائی کے کاموں پر نہیں ابھارتا۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ اتنے خفیہ وار ہیں شیطان کے، اس عابد کی طرح کہ طبیعت پوچھنے سے معاملہ شروع ہوا تھا اور اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر معاملہ ختم ہوا۔ اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے، توحید سے، سنت سے ہٹا کر شرک کی طرف، گمراہی کی طرف، بدعات کی طرف لے جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطانوں کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ شیطان کا ایک حربہ اور ہتھ کنڈا کہ دل میں سنت کی اہمیت کو کم کر دے۔ کس طرح؟ جب بدعت سے انسان نفرت نہیں کرتا تو سنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ بدعتی انسان سے نفرت نہیں کرتا تو اہل سنت کی، اہل حق کی، اہل توحید کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو محبت والا باب ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان بتلایا ہے۔ فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھے، وہ اعطى للہ، اللہ کے لیے دے، وہ منع للہ، اور اللہ کے لیے خرچ کرنا بند کر دے، نہ دے، فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے اہل بدعت سے نفرت ضروری ہے، اور اہل بدعت کی موت پر غمگین نہیں ہوا جاتا، نہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں بلکہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جس طرح بشر المریسی جب مرا، ائمہ کو جب اس کے مرنے کی خبر پہنچی، جو بازار میں تھا وہ بازار میں سجدے میں گر گیا، جو گھروں میں تھا انہوں نے گھروں میں سجدے کیے، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اللہ نے ایک بدعتی انسان کو، جس نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، اللہ نے آج اسے زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دیا۔ ایسے ہی چند دن پہلے پڑوسی ملک میں ایک شخص فوت ہوا، جس شخص نے اہل سنت کا لباس پہنا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی، ہماری ماں عائشہ صدیقہ پر زبان درازی کی، اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی، اور سوشل میڈیا بھرا ہوا اس کی وفات کی خبر سے۔ آپ نے سب نے پڑھا ہوگا سلیمان ندوی۔ ایسے شخص کی موت پر اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے گندے انسان سے اس زمین کے وجود کو پاک کر دیا ہے کہ جو شخص نفوس قدسیہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور آپ کی بیویوں پر زبان درازی کرتا ہے۔ بڑی تعجب ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ ایسا شخص مر جائے تو بڑے دکھ کا اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دکھ کا اظہار کرنا اور ایسے اشخاص کی
موت پر محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ شیطان کی اس ہتھ کنڈوں سے بچیں کہ جن ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے دلوں سے توحید، اہل توحید کی محبت کم ہو اور بدعت، اہل بدعت، شرک، اہل شرک کی محبت بڑھ جائے۔ ایک تو اعلان ہے، کل انشاءاللہ تعالی بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا نماز عشاء ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ راجووال سے راولپنڈی میں تشریف لا رہے ہیں۔ خیابان سر سید میں جامع مسجد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے، تفسیر کی اہمیت، ضرورت، پڑھنے کا انداز، کس کی تفسیر پڑھنی ہے، کس کی نہیں پڑھنی، اور اس حوالے سے تفسیر کے حوالے سے مختلف موضوعات پر ان کا درس ہوگا، تو احباب ضرور شرکت فرمائیں۔ اور پرسوں بروز اتوار کو دن 2 بجے سے رات عشاء تک ہمارے دوسرے استاد محترم فضیلت الشیخ عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ، جو اس وقت ملک پاکستان کے صف اول کے علماء میں سے ہیں، عقیدے کے امام ہیں عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ، وہ آ رہے ہیں، اور خوش قسمتی ہے ان کی جو ایسے بڑے علماء کے سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ ان علماء کی مجالس جو ہیں گویا کہ وہ انبیاء کی مجالس ہوں۔ ایسی مجالس سے پیچھے ہٹنا انسان کے لیے محرومی کا باعث ہے۔ اور استاد محترم انشاءاللہ عقیدے کی مشہور اور معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ پر اس کی شرح کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، تو احباب ضرور شرکت کریں، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں اور علماء کے سامنے بیٹھیں، تاکہ اللہ رب العالمین شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، الہ العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، الہ العالمین شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دے، اہل سنت سے محبت کی توفیق عطا فرما، اہل بدعت سے نفرت کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔